मौक़िफ़ اور یہ کہا گیا کہ ہمارا موقف تھا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگاؤ. ادھر ویسے کلیریفیکیشن تو آ گئی ہے, خود ایڈمٹ بھی کر لیا ہے. یہ جس جماعت کو پتہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس تھا, یہ جو ان کے ادھر بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارا موقف تھا لگاؤ. اس موقف کو سندھ کی اس پاکستان کی صورتحال کے بارے میں کیا پتہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا سر, اسٹارٹ ود دا سیم تھنگ. ٹیکس تھا, ٹیکس دے رہے تھے. ہاں, جہاں جیسے دوسری جگہوں پہ ایف بی آر فیل ہوتا ہے, ہمارا بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ فیل ہو رہا تھا کلیکٹ کرنے میں پراپرلی. جیسے ہر جگہ میں یہ بات کر رہا تھا, ابھی یہ جو ٹیکس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی دوں گا, میں کوشش کروں گا 10-1 منٹ میں ختم کروں اپنی تقریر. جو فیلیئرز ایف بی آر کے تھے ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بھی تھے, اور ہم نے ادھر بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ بجٹ سپیچ کے دوران میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایس آر بی کو, اس لیے کہ ایس آر بی نے, آئی ڈو ناٹ اگری وتھ آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن جب وہ کہتے ہیں انہوں ٹارگٹس پورے نہیں کیے. ایس آر بی نے ہر سال اپنے ٹارگٹس پورے کیے جب سے بنا ہے. تو ایس آر بی کو ہم دینا چاہ رہے تھے اور ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا. ہم نے ٹیکس کی جو کوانٹم تھی بجٹ میں دیکھیں بڑھا دی تھی کہ 6 ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے اس سال. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے 3 مہینے میں ایس آر بی کے جانے کے بغیر ہی ہم تقریباً 1 ارب روپے کلیکٹ کر چکے تھے اس سال ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. اپنے پرانے طریقے سے, اپنے پرانے ٹیکس ریٹ سے. ٹیکس تھا نا, ہم نے وہ کلیکشن کی تھی اور ہم اپنا ٹارگٹ انشاءاللہ پورا کرتے. اب وہ بیکاز آف واٹ از ہیپننگ وہ ٹارگٹ آگے پیچھے ہو گیا. تو سب سے پہلے تو ایک کلیریفیکیشن کہ ٹیکس ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے میننگ پچھلے 30 سال سے تھا. ہمیں پہلی بار مئی کے مہینے میں پچھلے سال فیڈرل گورنمنٹ نے کہا, اور سٹارٹ کہاں سے کیا تھا میں یہ بتاتا ہوں, کہ جی یہ ٹیکس ہمیں دے دیں, ایف بی آر کلیکٹ کرے گی آج کے بعد سے. ایف بی آر جو اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر سک رہی, ہم سب کہہ رہے ہیں ایف بی آر جو ایک کرپشن کا گھڑ ہے, یہ میں بڑا کلیئرلی کہوں گا, اور آپ جو لوگ اس پہ ڈیل کرتے ہیں بتائیں گے. اور سوری ٹو سے یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن واقعی وہ خود ہی کہتے ہیں, پرائم منسٹر کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ کرپشن کا. ہم نے کہا جی ایف بی آر نہیں کرے گی. ہم نے اچھا کیا کیا انہوں نے, جو ادھر سارے دوستوں نے بات کی مجھے زیادہ پتہ ہے, میں کہا نا کیوں نہیں میں نے ریز کیا وہ بھی بتا دوں گا. ایف بی آر گئی آئی ایم ایف, فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے آئی ایم ایف سے بات کرے, منسٹری آف فائنانس جو ان کی وہ بات کرتی ہے, ہمیں نہیں انوالو کرتے. غلط ہے. میں تو کہتا ہوں جو فیڈرل ٹیکسز ہیں اس میں بھی 57% حصہ, 57.5% حصہ صوبوں کا آتا ہے. تو پروونشل اسمبلی سے بھی وہ منظور ہونے چاہیے جو ٹیکسز ڈالتے ہیں. خیر وہ نہیں کرتے, پروونشل گورنمنٹ سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے. انہوں نے بغیر کنسلٹ کیے, ایف بی آر نے اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے, ایف بی آر نے اپنے فیلیئرز کو پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہا جی یہ ایک سیکٹر ہے یہ ٹیکس نہیں دیتا, ایگریکلچر. اب باقی جو سیکٹر ہے اس میں ماشاءاللہ انہوں نے ساری کلیکشن کر لی ہے. ایک سیکٹر پہ ٹیکس نہیں ہے, ادھر ہی سے شروع ہوا تھا. اور پھر انفارچونیٹلی جب ہمارے یہاں سے بھی یہ باتیں نکلتی ہیں کہ جی ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے, ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے, تو ہر ایک سمجھتے ہیں ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم آپ کو حل بتاتے ہیں, آئی ایم ایف سے کہا کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس لگا دیں, اور آپ ٹیکس لگا دیں اس لیول کا. انہوں نے یہ جو ساری آپ نے ڈیٹیلز دیکھی کہ 15% سے شروع ہوتا ہے, 6 لاکھ روپے سے اوپر لگ جاتا ہے اور 45% تک جاتا ہے. یہ ان کی ایک ٹیکس کیٹیگری ہوتی ہے ایسوسیشنز آف پرسنز, اس کیٹیگری پہ لگا دیں. یہ تھی پچھلے سال مئی کی بات. ہمارے پاس ان سے بات چیت کر کے آئے کہ جی ہم نے یہ بات طے کر لی ہے, آپ اس پہ سائن کریں. ہم نے منع کر دیا, ہم سائن نہیں کریں گے. اس میں کیا تھا کہ ایف بی آر کلیکٹ کرے گی, ایف بی آر یہ نئے ریٹ آ جائیں گے جو ریٹس ہیں یہ, اور 1 جولائی 2024 سے یہ ٹیکس لاگو ہو جائے گا, نیا ٹیکس انہانس ٹیکس لاگو ہو جائے گا. ہم نے کہا سب سے پہلے تو ایف بی آر کلیکٹ نہیں کرے گی, یہ صوبائی معاملہ ہے, صوبے میں رہے گا.
ہم تو چاہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کو بھی آپ پروونشلائز کریں، آپ نہیں کلیکٹ کر سک رہے ہیں. اور یہ میری بات نہیں ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2008 کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ سیلز ٹیکس شوڈ بی گریجولی ٹرانسفرڈ ٹو دی پروونشل گورنمنٹ، تاکہ دیکھ لے. اور ہم نے صوبہ سندھ میں ایس آر بی بنانے کے بعد یہ وہ ایس آر بی کا ٹیکس جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایس آر بی نہیں کرتی کلیکٹ، جب وفاق ہمارے لیے کلیکٹ کرتی تھی 2000 مجھے سال یاد نہیں 11-12 تک ہے یا 11-12 تک، جب وفاق ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی تو اس نے ہمیں اس 11-12 میں ٹیکس دیا 7.5 ارب روپے. ایس آر بی 12-13 میں ہو سکتا ہے سال ایک آدھ آگے پیچھے ہو گئے، مجھے اس وقت یاد نہیں، جب پہلے سال انہوں نے شروع کیا ہم نے ٹیکس ٹارگٹ رکھا 25 ارب اور 25 ارب کلیکٹ کیے. ہم نے تو کہا سیلز ٹیکس بھی ہمیں دے دو. صوبوں کو جائے، صوبے قریب ہیں لوگوں سے، لوگوں کا پرابلم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ٹیکس بھی لینا چاہ رہے تھے تاکہ ایف بی آر اپنی کوتاہیاں جو ان کی خرابیاں تھیں ان کو چھپانے کے لیے. ہم نے کہا ہم یہ نہیں دیں گے. اس وقت ایک سٹینڈ بائی لیٹر جو تھا اگریمنٹ ہونی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہمیں کل سائن کر دو یا 2 دن یا 3 دن میں سائن کر کے دو، نہیں تو یہ ختم ہو گیا. ہم نے کیبنٹ بلائی، ہم نے اپنی فائنانس کی ٹیم بھیجی، ہم نے بہت ساری ڈسکشنز کی. ادھر باتیں ہوئی کہ لوگ کے دل میں ہوگا کہ یار جیسے فاروق صاحب نے کہا 6 لاکھ روپے مناسب نہیں ہے، 6 لاکھ سے 12 لاکھ پہ جو انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. ہم نے یہ بات ریز کی، ہم نے کہا کہ آپ ایک دم 15% سے جو ہائیسٹ بریکٹ ہے 45 پہ نہ کریں، آپ سٹیپ وائز کریں، اس کا افیکٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کی. اور میں بتاؤں گا اس میں بہت پرابلمز آ سکتے ہیں. وہ پرابلمز کیا آتے ہیں وہ تو اسیس کریں پہلے آپ، کہ کہیں آپ ملک کو ایسی صورتحال میں تو نہیں لے جا رہے کہ جہاں آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز آئیں. اگر میرا کسان، ہمارا زمیندار آباد نہیں کرے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اگر آپ اس پوزیشن میں لے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر فاروق صاحب نے بات کی کہ لینڈ پہ ٹیکس لے جائے. میں اپنا بتاتا ہوں، میری اپنے فیملی کی ہزاروں ایکڑ بارانی زمین ہے جو ان دریاؤں پہ ڈیم بننے سے پہلے آباد ہوتی تھی. اب اس میں سے 1 ایکڑ بھی آباد نہیں ہوتا. اور کوئی خریدنے، میں خیر پہلی بات بڑوں کی زمینیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا بات ہے کہ بیچنی پڑے، لیکن بیچوں گا تو کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ پتہ ہوگا کچھ لوگوں کو جو ادھر ہے کہ پانی نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں جی زمین ہے تو اس پہ ٹیکس لگا دو. تو ہم نے تو خاص طور پہ ادھر سے نکالا ہے، دس از ناٹ اے ویلتھ ٹیکس، دس از این انکم ٹیکس. آپ کمائی کرو گے ٹیکس دینا پڑے گا، اس پہ ہم بالکل مانتے. تو یہ چیز تھی. تو خیر یہ ہم نے ڈسکشن کی ان سے. ہمیں کہا کہ لینڈ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، ایڈوانس ایگریکلچر انکم ٹیکس، وہ ہم نے منوائی ان سے بات. پھر ہم نے کہا کہ اس کو آپ امیڈیٹلی اگر لاگو کرو گے تو پرابلمز ہوں گے. 1 جولائی سے ہم اپنا پیرافینیلیا سیٹ اپ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا چلیں ان سے منوایا کہ 1 جنوری 2025 سے ہوگا. پھر انہوں نے ایک شرط لگائی کہ 30 سپٹمبر تک یہ اسمبلیوں سے پاس ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی ہم دیکھیں گے، اس پہ کمٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے کہا نا آج کون سی تاریخ ہوگی؟ 3 فروری. 30 سپٹمبر تک پاس کرنا تھا. پرائم منسٹر سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، فائنانس منسٹری سے کئی بار یہ ریز کیا کہ جی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس کو سوچیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس میں موڈیفیکیشن، ہر قانون میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا قانون موجود ہے، ہاں اس میں بہتری کی گنجائش ہے کہ کلیکشن بہتر ہو، لیکن ایسے نہ کریں. اور یہ کرتے کرتے پھر یہ ہوتا یہ تھا جب ہم آبجیکٹ کرتے تھے، شور بچاتے تھے، یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. آج سے کوئی ہفتہ پہلے انہوں نے دوبارہ شروع کیا. اور اب کیا لائن ہے کہ جی آئی ایم ایف کی جو مشن آنی تھی جنوری میں، اس نے جواب دے دیا ہم نہیں آئیں گے. اگر آئی ایم ایف کی مشن نہیں آئے گی تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. اور اس کے جو افیکٹس ہیں آپ شاید جانتے نہیں، میں جانتا ہوں کہ کیا ہوں گے. اس وقت جو ہماری اسٹیبلٹی آئی ہے ملک میں، آئی ہے، ہم سب مانتے ہیں.
آپ کے انٹرسٹ ریٹس 22% سے 12% ہو گئے, آپ کی مہنگائی کی انکریز میں کمی آئی. یہ نہیں کہ مہنگائی سستا ہو گیا. یہ سب کیوں ہوا ہے کہ جو ہم ڈسپلنڈ فسکل انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے تھے, حکومت سندھ نہیں چاہتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کاز بنے کہ جی IMF کا پروگرام ختم ہو گیا. آج اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا, پنجاب حکومت نے تو بہت پہلے اکتوبر میں, مجھے یاد نہیں, یہ پاس کر دیا. خیبر پختونخوا حکومت نے پاس کر دیا, بلوچستان کی کابینہ نے پاس کر دیا, اسمبلی میں لے ہو گیا, ادھر پڑا ہوا ہے, وہ ابھی شاید ایک آدھ دن میں وہی پریشر ان کے پاس بھی ہے. تو مجھے انکم ٹیکس لا ماڈیفائی کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی. ہم چاہتے تھے بہتری آئے, ہم چاہتے تھے کہ زیادہ ٹیکس, لیکن اس طریقے سے اس کو ماڈیفائی کرانا کہ ایگری کر لیا کسی اور سے اور پھر ہمارے اوپر بندوقیں لے کے کھڑے ہو گئے. تو میں یہ کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو, اور جو فیڈرل گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں, ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں نا فیڈرل گورنمنٹ کو, تاکہ وہ کھڑی رہے اپنے پیروں پہ. کوئی حصہ نہیں ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ کا. جو لوگ حصہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا, ان کو بھی سوچنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ صوبوں کو ایسے ٹریٹ نہ کریں. آپ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, معافی کے ساتھ. اچھا جی, اب آ جائیں اس کا ریٹ پہ میں بات کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ جی ایسا نہ کریں. اچھا, جب یہ ٹیکس لگ رہا تھا, یہ پچھلے سال مئی جون کی بات ہے, انہوں نے کہا اسٹیشن آف پرسنز پہ ٹیکس لگے گا. اس وقت جو میکسیمم بریکٹ تھا نا AOP کا, جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس بعد میں ان کو پتا ہوگا, وہ تھا 35%. 1 جولائی سے انہوں نے اس کو بڑھا کے 45% کر دیا. ہم 35 پہ بھی کہہ رہے تھے کہ 35 ایک ساتھ نہ کرو, 25 کرو اور پھر 30 کرو اور پھر 35 کرو. انہوں نے بڑھا کے اس کو کر دیا 45% AOP کا ٹیکسز جو FBR میں تھا. میں نے ان سے کہا بھائی, اب کہتے اب یہ نیا ٹیکس 35 بھی نہیں 45, یہ کیوں؟ تو جواب FBR کے لوگوں کا کیا تھا کہ ہم نے 35 سے 45% اس لیے کیا کہ لوگ ٹیکس چوری کرتے تو ریٹ بڑھا دو. یہ بڑا آسان ہے, یہ بڑا آسان ہے. میں اپنی کوتاہی بھی بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں کلیکٹ کر سک رہا تھا صحیح, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ مزید بوجھ ڈال دو, ان کو بڑھا دو زیادہ. آپ کہہ رہے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس کتنا, یہ فرنٹ رو میں باقی پوروں کا میں ایک ایک کا بتا سکتا ہوں, لیکن یہ فرنٹ رو کا تو میں نے ابھی بیٹھ کے اچھی طرح چیک کیا ہے. سعید غنی, شرجیل میمن, ناصر شاہ صاحب اور سردار شاہ صاحب اور میں, ہم پانچوں ایگریکلچر انکم ٹیکس بڑی ایمانداری سے دیتے ہیں. کسی کا ٹیکس پوچھنا مناسب نہیں ہوتا اس لیے میں بتاؤں گا نہیں, لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ایسے بہت سارے لوگ, اور معذرت سے میں یہ بات کر رہا ہوں, جو اس اسمبلی میں آنے کے لیے کچھ اور طریقے استعمال کرتے ہیں, ان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے ووٹس کے اوپر الیکٹ ہو کے ادھر آئے اور ہم پھر بھی زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ان سے. اگر کوئی ایسے ہیں تو ناراض ہو, ایسے نہ ہو تو یار میری بات کو برا نہ مانے. ٹھیک ہے جی. اچھا, انہوں نے کہا جی 35% سے 45% کر دیا کہ ہم ٹیکس لوگ چوری کر رہے تھے, ٹیکس دے نہیں رہے تھے. تو مطلب آپ نے, میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ شروع میں کہہ رہے ہیں ایگریکلچرسٹ کو کہ چوری کرو, یہ چیزیں تھی تو میں خوش نہیں ہوں. ہاں ٹیکسز ہونے چاہیے, ایوری پرسن شوڈ بی ٹیکسڈ, ایوری انکم شوڈ بی ٹیکسڈ. اس میں کوئی تو ٹیکس تو ہو رہا تھا نا, ہاں کلیکشن میں پرابلم تھے, اس کو بہتری لانی تھی اور ہم اس کے لیے تیار تھے, ہم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن IMF سے بات کر کے FBR نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی, اور اس سے نقصانات جو ہوں گے اس کی بھی شاید ہوں, اللہ کرے نہ ہوں, میں اس کی بات کرتا ہوں. ایک دو چیزیں کلیئر باقی ممبرز نے بھی بتائی ہیں کہ یہ لینڈ اونرز جو آبادی کرتے ہیں ان پہ ٹیکس ہے. جس کی لینڈ اونرشپ نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے. منیمم بھی ہے 12.5 ایکڑ اریگیٹڈ لینڈ اور 25 ایکڑ نان اریگیٹڈ لینڈ, ان سے کم پہ ٹیکس نہیں ہے. ہاریوں پہ ٹیکس یہ نہیں ہے.
دوسری بات بھی بتائی ہم نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بے نظیر ہاری کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے. ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ اس پروگرام کو اور مضبوط کریں گے، اور جو ہمارے پاس پیسے آئیں گے اس میں ہم ان ہاریوں کو، اپنے فارمرز کو ہم اور سپورٹ کریں گے. ایک دو چیزیں میں بتا دوں، فاروق صاحب نے بات کی کلیمٹی ایڈ کا، جو ہے کلیمٹی ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے. ایک لا، اب اس کے لا کا نام مجھے یاد نہیں، کلیمٹی افیکٹڈ ایریاز کا ایک لا ہے، اس کے تحت ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ میرا موڈ آیا، کسی کا موڈ ہوا اور اس نے کلیمٹی ڈکلیئر کر دی. ٹیکس آن لینڈ ہولڈنگ پہ میں نے بات کی، میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ 25 ایکڑ والے کو اتنے، بھائی انکم ٹیکس ہے، کماؤ گے تو ٹیکس دو گے، تو وہ مناسب نہیں ہے. دین اٹ از ناٹ این انکم ٹیکس، اٹ از سم ادر ٹیکس. اور ٹیکس کسی طریقے سے بھی کوئی شخص بھی اپنے لوگوں پہ، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہوں، ٹیکس لگا کے خوش نہیں ہوتا. حکومت چلانے کے لیے ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی. لیکن یہ بڑا عجیب سا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ ٹیکس لگ گیا. ٹیکس تو پہلے سے، تو یہ خوش نہیں ہونا چاہیے بھائی. تبھی میں خوش نہیں ہوں، نہ اس پہ نہ کسی اور ٹیکس لگانے پہ. یہ لیکن گورنمنٹ چلانے کے لگانا پڑتا ہے. ہاں، سیلریڈ پرسن سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ، بیکاز دے گیٹ این ایشورڈ سیلری آلسو. میری اگر تنخواہ 5 لاکھ روپے مہینہ ہے سے، تو مجھے پتہ ہے مجھے ہر مہینے پہلی تاریخ کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. کتنے زمیندار ایسے ہیں جنہیں ایشورنس ہوتی ہے کہ انہیں ہر سال وہی انکم ملے گی؟ نہیں ہے. تو جب بھی اگر ایک سرٹن کیش فلو ہوتا ہے اس پہ ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے. میرے یہ ہے، انسرٹن کیش فلو پہ آپ رسک اٹھاتے تو اس پہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے. لیکن یہاں الٹا طریقہ ہے کہ آپ نے 45% کا ریٹ لگا دیا ان پہ. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا، اور یہ اختیار ہے صوبائی اسمبلی کا کہ ریوائز کرے. ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. دیکھیں گے ہم جیسے آگے جائیں گے اس میں پرابلم ہوگا. طاہر بھائی آپ نے بات کی، وہ واٹر کورسز کی جو مرمت ہے وہ ذمہ داری آپ کو تھوڑا بہت ہے، وہ ذمہ داری ہوتی نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے پڑھ لیا، مجھے پتا ہے. یہ پرانے، یہ ہمارے آرڈیننس 2000 میں بھی یہی تھا. ارے بھائی مجھے یاد ہے 72C2 آپ نے بتایا نا. ہمارے انکم ٹیکس آرڈیننس سے یہ ایز اٹ از اٹھائے گئے، اس میں کوئی ایڈیشنل نہیں تھی. یہ تو پہلے آپ کہہ دیتے کہ اب ہوتا. یہ ذمہ داری جو واٹر کورسز کی مرمت کی زمیندار کی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کی کنالز اور ڈسٹریبیوٹریز، اس پہ جو واٹر کورسز ہیں ان کی، اس میں گورنمنٹ ضرور اپنی ایسی واٹر کنزرویشن کے لیے اسکیم، ہاں میں بتا رہا ہوں نا، ضرور گورنمنٹ اپنی اسکیمز، فار ایگزامپل واٹر کنزرویشن کے لیے آن فارم مینجمنٹ لائننگ آف واٹر کورسز کرتے ہیں کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جب وہ ہم اسے کہتے ہیں پھر ہم اس میں مدد کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بٹ ادروائز واٹر کورسز ہمیشہ سے ہم مدد کرتے ہیں. ہاں، وہ اس میں بھی ہم وہ ایک حصہ لیتے ہیں زمیندار سے، لیکن یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے، یہ نہیں ڈالے گی. اچھا، ایک بات ہوئی سپر ٹیکس کے بارے میں کہ 15 ملین مطلب 0%، اگر آپ 15 کروڑ سے کم کریں، ایسا نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا چلے تھی، یہ سیکشن 5 جو ہے ایکٹ کا، اس کے تحت سپر ٹیکس لگائے گئے. اور میں نے ابھی منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ اس میں ایک سلائٹ امینڈمنٹ ہے، کلیریفیکیشن ہو جائے. دس از ان ایڈیشن. آپ جو شیڈیول 1 میں ٹیکس ہے وہ تو دیں گے. اگر آپ کی 15 کروڑ سے زیادہ انکم ہے تو 15 کروڑ، اور یہ بہت بڑا زمینداری ہوگا نا، ہم بڑے زمینداروں پہ میں ٹیکس لگا رہے ہیں، وہ 1% انکم دے گا اپنی، یعنی 15 لاکھ روپے ایڈیشنل دے گا وہ ٹیکس. اور اگر 50 کروڑ سے اوپر کماتا ہے تو وہ 10% ایڈیشنل دے گا ان ایڈیشن ٹو واٹ ایور ٹیکس از پیئنگ انڈر شیڈیول 2. میں نے کہا یہ کلیریفائی، اور یہ ہم قانون میں اس میں کلیریفائی بھی کر دیتے ہیں تھرو این امینڈمنٹ. باقی ہاں، اب میں صرف بتا دوں کہ جو ہمارے خدشات ہیں، ہمارا ایگریکلچرسٹ ملک ہے،
آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی، سب سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی تقریر میں ویٹ کی سپورٹ پرائس بڑھائی تھی، اور اس کا افیکٹ کیا ہوا؟ اس سال سے لے کے 2015 تک آپ ویٹ سرپلس تھے، آپ کو ویٹ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر پرابلم یہ آیا کہ ویٹ امپورٹ کی، پھر اس میں اور مسئلے ہوتے ہیں، یوکرین سے گندی گندم منگا لیتے ہیں۔ اس سال بھی کیئر ٹیکرز نے گندم منگا لی تھی۔ تو ہمیں خدشات یہ ہیں کہ ہمارے زمیندار اگر دیکھیں گے کہ انہیں وہ انکم نہیں مل رہی، they'll go into other businesses. If they go into other businesses, you might have a food shortage, you might have a food security shortage. یہ سوچا ہی نہیں کسی نے، اور بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ مہربانی کر کے بیچ میں نہ بولا کریں۔ صابر صاحب پلیز تھوڑا سا نہیں، سوال ایسے نہیں ہوتا۔ صابر صاحب کراس ٹاک نہ کریں۔ ہمیں اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی دنیا۔ اگر میں دیکھوں گا، میں اس وقت زمینداری کر رہا ہوں، میرا بلک انکم زمینداری سے آتا ہے، لیکن اگر میں سوچوں گا، سمجھوں گا، اور میری ایک مجبوری بھی ہے زمینداری کرنا، میں مجبوری بتا رہا ہوں۔ مجبوری کیا ہے کہ میرے ساتھ تقریباً 40 خاندان ایسے ہیں جن کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ سپورٹ میں دینے والا رب ہے، محنت وہ اپنی کرتے ہیں، لیکن میں پیسے کماتا ہوں تبھی میں نے اپنی زمینوں کو آباد کرنا ہے نا۔ وہ 40 خاندان 50% میرے حصے دار ہیں، they're partners, they're not my servants، وہ پارٹنر ہیں میرے۔ ادھر انڈسٹری میں تو آپ لیبر لگا دیتے نا، اگر پروڈکشن کم ہو گئی، اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی تو آپ نے پروڈکشن کم کر دی اپنی، 200 مزدور ہے، 100 کو نکال دیا۔ میرے پاس یہ فریڈم نہیں ہے کہ میں نکال دوں۔ جو کرتا ہے ایسے وہ غلط کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے میں دیکھوں گا یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، میں اپنا ٹائم جو زمینداری میں دیتا ہوں، میں کوئی اور کاروبار کروں تو میں زیادہ کماؤں گا تو میں زمینداری چھوڑ دوں گا۔ میں تو چھوڑ دوں گا، ایک آپ کے ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آ جائے گا۔ جب میں اپنے کہہ رہا ہوں، میں ایگریکلچرسٹ جنرل بات کر رہا ہوں۔ دوسرا، وہ جو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان کو کون سپورٹ کرے گا کل؟ یہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں کر کے، ایف بی آر میں بیٹھے لوگ جنہوں نے کبھی کچھ نہیں پتا، جن کو وہ صرف نمبروں میں، میں بھی کر سکتا ہوں، میں بہت تیز ہوں نمبروں میں، لیکن اور اگر میں اپنے دماغ سے کام کروں، دل سے نہ کروں، میں زمینداری چھوڑ دوں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بڑوں کی ایک طریقہ کار ہے، میں بہت لمبی تقریر کر دوں گا، میں قصے اگر آپ کو بتانے شروع کروں کہ کس طریقے سے کیا کیا دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں 2 بڑے فلڈز دیکھے، 2010 اور 2022 والا، جب میری اور میرے سارے پارٹنرز کی، میرے کسان پارٹنرز کی پوری وائپ آؤٹ ہو گئی تھی۔ میں تو چلو گزارا کر لیتا ہوں، وہ لوگ تو ایک فصل سے دوسری فصل جاتے ہیں، ان کو اس وقت بھی سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا، یہ آپ تو نام جاگیردار اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، ہم ورکر سے زمیندار ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ جس سال اب میں جب سے چیف منسٹر بنا ہوں، میں اتنا ٹائم نہیں دیتا تو میری انکم بھی اس حساب سے نہیں ہوتی، اور مجھے اور ایشوز آ جاتے ہیں کہ مینیج نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں سوچ لیں، یہ جو آئیں گی نا فوڈ سیکیورٹی پرابلمز، اگر آپ کو آ گئے تو آپ کو، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ اگر اس کے نیگیٹو اثرات ہوئے تو اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا۔ ہم ادھر بات کر رہے تھے، میں تو اجلت میں کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتا دیا، اجلت میں نہیں کر رہے، 7-8 مہینے ہم ان سے بات کرتے رہے۔ اب انہوں نے سیدھا یہ کہا ہے کہ جی اگر اس وقت آپ نے پاس نہیں کیا، اگلے 2-4 دنوں میں
تو IMF کی آپ کی ٹیم آئے گی نہیں, ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں گئے. دس از دا ریزن. اس لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں عجلت میں کیا ہے, اس میں جو امینڈمنٹس لانی ہے, آپ قانون میں امینڈمنٹس تو کسی وقت بھی آ سکتی نا, آپ لائیں, دا اسمبلی ول کنسیڈر اٹ, اور اس کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اوپن ہے, میں تو انوائٹ کروں گا کہ اس میں امینڈمنٹس لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آگے کیا ہونا. میں اور زیادہ 3 بج گئے آلریڈی, زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا. میں صرف یہی کہوں گا سارے دوستوں سے کہ ہم کسی ٹیکس لگانے میں, یہ نہیں کہ آج کوئی ٹیکس لگانے میں خوشی نہیں ہوتی. اگر کسی کو خوشی ہوئی ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن ملک کہ یہ IMF کی کنڈیشنالٹیز جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ایک بند گلی میں ڈال دیا ہے بغیر سوچے سمجھے. ہاں IMF کی ضرورت تھی, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے خود کوشش کی, لیکن ان کو غلط راستے دکھائیں گے تو وہ تو اٹک جاتے ہیں پھر اسی جگہ پہ. ان کو کیا پتا کہ سندھ کے اندر ہاری کیا ہوتا ہے اور زمیندار کیا ہوتا ہے, اور کیا ریلیشن شپ ہے ہاری اور زمیندار کا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. Now the bill may be taken up. جاری ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ SBR نے ہمیشہ اپنا ٹیکس جو ٹارگٹ تھا اسے پورا کیا ہے. زرعی ٹیکس پر حکومتی موقف بھی دیکھا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کیا ہمارا جو زرعی ٹیکس ہے وہ پہلے نہیں تھا, پہلے بھی ٹیکس تھا. انہوں نے FBR کے حوالے سے یہ بات کی کہ FBR کرپشن کا گڑھ ہے اور زرعی ٹیکس 20 سال سے ہے.